کار میں بیٹھے جہانگیر کو دیکھ کر فضا کو احساس ہوا تھا کہ وہ کتنا مس فٹ ہے اس ماحول میں، اس ملک میں اور یہاں کے لوگوں میں۔ اگر بیرا ہو تو اس کو ہزاروں میں ٹپ، لیکن کسی غریب کو دیکھے تو پھر تنقید۔ مگر پھر بھی جو اس کے والٹ پہ پہلا نوٹ ہوتا ہے، جس کی قسمت میں ہوتا اس کو مل ہی جاتا تھا۔ لیکن اس کا غریبوں کا اس سے پھرنا اسے پسند نہیں تھا۔ کوئی چھوٹا سا بھی محنت والا کام کر رہا ہو تو بس وہ اس پر مطمئن تھا۔ مجھے آپ کی لاجک کی سمجھ آتی ہے، لیکن امام علی کا فرمان ہے کہ غریب تو غریب ہوتا ہے، دینا تو پھر بھی چاہیے۔ فضا کی حمایت پر وہ بس منمنا کر ہی رہ گیا تھا۔ کار کسی گول گپوں والی فینسی جگہ پر روکی تھی اس نے۔ فضا کا دل تو کیا کہ ٹوک دے کہ فینسی جگہوں پر اچھے گول گپے کہاں ملتے ہیں، پر وہ آگے ہی اتنا تنگ ہو رہا تھا کہ وہ کچھ نہ بولی۔ جب پلیٹس ان کے سامنے تھی تب کنکھیوں سے اس کے منہ کے بگڑتے زاویوں کا جائزہ لیا فضا نے، جیسے کوئی معجزہ ہو اور وہ اسے اپنے عہد سے بری کر دے۔ جہانگیر نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس جیسا بندہ جو صرف اپنے کام سے تابعدار تھا، آج اپنی بیوی کے لیے اپنے سارے اصول توڑنے پر رضامند تھا۔ وہ اپنے آپ کو اکسانا بھی چاہتا تھا، لیکن کوئی بغاوت سر نہیں اٹھا رہی تھی، اور اس وجہ سے بھی کوئی اسے بچانے والا نہیں تھا۔ وہ اس کی بیچاری حالت سے کافی لطف اندوز ہو رہی تھی اور اس کو مزید تنگ کرنے کے لیے بولی، ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں آپ؟ زہر نہیں ہے یہ۔ They are yummy-licious۔ منہ پورا کھول کر اسی مخصوص انداز سے گول گپے اس نے کھائے جب وہ 13 سال کی عمر سے اپنا رہی تھی۔ اسے کوئی شرم نہیں آئی، کوئی ہچکچاہٹ، کچھ بھی تو نہیں۔ جہانگیر کی نظر تو کسی اور جگہ ہی تھی۔ I have been familiar with something equally desirable۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو اس نے صرف ایک دفعہ پہلے دیکھی تھی، جس دن اسے پہلی دفعہ وہ ملی تھی۔ وہ پوچھنا ہی نہیں چاہتی تھی اس کی زمانی باتوں کے راز۔ تبھی وہ اس کو حکم دیتے ہوئے بولی، منہ کھولیں آپ۔ پتہ نہیں کہاں بنے ہوں گے اور کس کس کے ہاتھ لگے ہوں گے ان کو۔ Are you going back on your word, Mr. Lawyer؟ اب کی بار وار اس کی ذات پر وہ کر گئی تھی اور جہانگیر نے چیلنج قبول بھی کر لیا۔ کھٹا میٹھا پانی آدھا شرٹ پر اور آدھا منہ پر، لیکن اس نے کھاس ضرور لیا تھا۔ فضا نے اپنے آپ پر قابو کرنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن اس کی گندی شکلیں، باقی سب اس نے ہی کھایا تھا اور وہ گھر کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ پھوپھو وغیرہ واپس آ چکے تھے اور ان دونوں کی شکلوں سے واضح ہوتی خوشی پر ان کو اس سے زیادہ مسرت ملی تھی۔ کھانا پھوپھو نے خود بنایا تھا اور فضا یہ سن کر بہت خوش ہوئی تھی کہ ماما اور باقی سب ان کے لیے خوش تھے، البتہ فکر مند بھی تھے۔ سب وہم پھوپھو دور کر آئی تھی، لیکن فضا کا دل پھر بے چین ہو گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے کی خوشی جیسے ہوا میں کھل گئی تھی۔ رات کو اپنے بیڈ روم میں اس سے پہلے کہ ان کے درمیان پھر ایک انجان سی خاموشی قائم ہوتی، جہانگیر نے اس کو موقع ہی نہ دیا کہ وہ ڈرتی یا پریشان ہوتی۔ جیسے ہی شاور کے بعد وہ کمرے میں آئی تو کل کی طرح آج بھی سب روشنیاں بند تھی اور آج وہ اپنے لیپ ٹاپ لیے بیڈ پر دراز تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات ہر احساس سے آری تھے، بس ایک ویرانی تھی جو ہر سو چھائی تھی۔ وہ اپنی سائیڈ پر بیٹھ کر بالوں میں برش پھیر رہی تھی جب جہانگیر کا فون بجا۔ وہ ابھی اس کو قریب کرنے کی سوچ ہی رہا تھا کہ کیٹ کی کال آ گئی۔ جہانگیر کو لگا تھا کہ کوئی بہت بڑا مذاق ہو رہا تھا اس کے ساتھ۔ کیٹ کی خبر ہولناک تھی۔ جس کیس پہ وہ پاکستان آنے سے پہلے کام کر رہا تھا، اس لڑکی نے انصاف ملنے سے پہلے ہی جان دے دی تھی۔ رسوائی اور خاندان کی بدگمانیاں سب چیزیں اس کو لے ڈوبی تھی اور وہ فیملی کیس واپس لے چکی تھی۔ جہانگیر کا دل کر رہا تھا کہ وہ ہر چیز کو تہس نہس کر دے۔ پاس بیٹھی وہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ جہانگیر ایک دم سے اٹھا اور اپنا سوٹ کیس اٹھا کر باہر پھینکتا فون پر کسی سے بہت غصے میں بحث کرنا شروع ہو گیا۔ فضا بت بنے بس اسے دیکھ سکتی تھی۔ وہ کہاں جا رہا تھا، اس کا دل گھبرایا تھا۔ ابھی تو اس کو قبول کرنے پر دل رضامند ہوا تھا۔ بیچ کو پانی اور دھوپ نہ ملے تو وہ پل نہیں سکتا، ایسے ہی ان کا رشتہ تھا۔ جب وہ آخر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا تو وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں لیے منتظر بیٹھی تھی، مگر کوئی صفائی یا دلیل دیے بغیر وہ کمرے سے نکل گیا۔ تبھی فضا کے دل میں چھن سے کچھ ٹوٹا تھا۔ جہانگیر نے تو پہلی فلائٹ پکڑ کر واپسی کا سفر طے کر لیا، لیکن اس کو بیچ راہ میں وہ چھوڑ گیا تھا۔ اگلے کچھ دن انتہائی کٹھن تھے۔ فضا کے دل میں شکوک و شبہات، وسوسے اور پتہ نہیں کیا عجیب عجیب باتیں جنم لے رہی تھی۔ ایک فیصلہ تو وہ کر ہی چکی تھی، کیسے منہ پھیرتی اس بات سے۔
اس کو ہر دفعہ جہانگیر کے بدلتے رنگ یاد آ جاتے۔ کیا زندگی ایسے گزر سکتی تھی؟ وہ محبت کر سکتی تھی جہانگیر سے؟ آج شام کو ان چاروں کی فلائٹ تھی لندن کے لیے، اور وہ اپنے کمرے میں بند دور کسی نقطے پر غور کر رہی تھی۔ ایک فون تک نہیں آتا پچھلے ایک ہفتے میں اس کا۔ کتنا سنگ دل تھا وہ۔ اپنے ہونے کا احساس دلا کر، اپنی مہربان چھاؤں کے تلے لے کر پھر اس کو دھوپ میں دھکیل دیتا تھا۔ وہ کب تک اس کی بے رخی برداشت کر سکتی تھی؟ کب تک اس کی مہربانیوں کو ترسی سسکتی رہ سکتی تھی؟ تیار ہو تم؟ باہر کار ویٹ کر رہی ہے۔ مومنہ دستک دیتی اندر آ گئی تھی، لیکن بیڈ پر بیٹھی فضا کی حالت دیکھ کر اس کے پاؤں زمین پر جم گئے تھے۔ روئی روئی شکل اور سوجی ہوئی آنکھیں، ایسی اجڑی حالت بنا رکھی تھی فضا نے۔ بھابی کیا ہو گیا آپ کو؟ ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ مومنہ کا دل بری طرح دھڑکا تھا۔ اس کے بھائی کی خوشی یہ لڑکی تھی، لیکن جتنی آسان اور سموتھ ان دونوں کی کہانی سننے میں لگتی تھی، اتنی وہ بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ دونوں اپنے ساتھ اپنے خاندانوں کو لے کر چل رہے تھے۔ ان کے درمیان دو گھر تھے جن کو ٹوٹنے نہیں دینا تھا، اور یہ مسئلہ نہ ہوتا تو وہ کب کے ایک نارمل زندگی گزار رہے ہوتے۔ اس کا دل خراش رونا مومنہ کو بھی گڑبڑا گیا تھا۔ فضا اپنے ٹرانس سے باہر نکل آئی تھی اور مومنہ کو بہت صاف لفظوں میں کہہ رہی تھی، مومنہ آئی ایم سوری بٹ آئی کینٹ ڈو دس۔ مجھے واپس گھر جانا ہے، اپنے گھر، ابھی اور اسی وقت۔ بھابی مجھے پتا ہے تم گھبرا رہی، لیکن بھروسہ کرو، تمہیں ہمیشہ کے لیے کوئی دور نہیں کر رہا اس جگہ سے۔ جہانگیر، اس سے پہلے کہ اسے بہلاتی یا دلاسا دیتی، فضا اٹھ کر گھر سے باہر نکلنے کی تھی۔ مومنہ نے عقل مندی دکھا کر داخلی دروازہ بند کر دیا، اور اب وہ باقاعدہ چیخ رہی تھی۔ صالحہ اور سویرا یہ منظر دیکھ کر ہی گرنے والی تھی۔ جس پینک اٹیک سے وہ گزر رہی تھی اس کو ڈرامہ بالکل نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اس حالت میں وہ جو ایک واحد بندہ اس کو سنبھال سکتا تھا وہ یہاں تھا ہی نہیں۔ سویرا بھاگ کر گئی اور جہانگیر کو کال ملائی، اور دنیا کے دوسرے کونے میں بیٹھا جہانگیر شیرازی ایک ریسٹورانٹ میں ڈنر کر رہا تھا جو شہر کا سب سے زیادہ قیمتی جانا جاتا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھی ملائکہ بہت کچھ بول رہی تھی، اپنی چھوٹی سی بلیک ڈریس میں دلکش اور حد سے زیادہ بہکا دینے والے ہتھیاروں سے لیس۔ جہانگیر نے ڈنر کی دعوت خود دی تھی اسے۔ بہت دفعہ پہلے بھی وہ اس طرح ملے تھے، لیکن آج تو وہ صرف موازنہ کر رہا تھا اس کا اور ایک ایسی لڑکی کا جو اگر وہ ڈھونڈنے بھی نکلتا تو نہ ملتی۔ وہ یہ جانتا تھا اس بات نے اس کی راتوں کی نیند حرام کر دی تھی۔ کیٹ کے فون نے اس کو بہت سی باتوں پر غور و فکر کرنے پر مجبور کیا تھا۔ اس لڑکی کی خاطر سب کچھ چھوڑ کر وہ پاکستان گیا تھا، اور پیچھے سے کیسے زندگی کا نقصان ہو گیا۔ اگر وہ یہاں رک کر ایمانداری سے اس نازک صورتحال کو صحیح طرح سے جانچتا، لیکن نہیں۔ ایک فون کال اور وہ بھاگتا اس کے پاس پہنچا تھا۔ کیا اتنا کمزور ہو گیا تھا وہ؟ اب اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا اس کو۔ نہیں، نہ وہ ایسا تھا اور نہ ہی وہ ایسا بن سکتا تھا۔ ہیلو جہانگیر، میں کب سے نوٹس کر رہی ہوں کہ تم یہاں ہو کر بھی یہاں نہیں ہو۔ ملائکہ نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی اور اس کے تصورات کا تسلسل توڑا۔ جیسے ہی وہ محویت کے عالم سے باہر نکلا تو ملائکہ کا لال ہوتا چہرہ نظر آیا۔ کیسی بد تہذیبی تھی، اس کو خود کھانے پر لے کر آیا تھا وہ، اور اب اس طرح کی بے پرواہی برت رہا تھا۔ اوہ آئی ایم سوری، میں دراصل کام کے بارے میں سوچ رہا تھا، تم جانتی ہو نا مجھے۔ وہ شرمندہ نہیں تھا کیونکہ ملائکہ نے اسے اپنے نام نہیں کیا ہوا تھا۔ اسے سخت نفرت تھی ایسے لوگوں سے جو اسے اپنی ملکیت سمجھتے تھے۔ دل میں سے ایک آواز آئی تھی، تو پھر فضا پر صرف اپنا حق کیوں سمجھتے ہو؟ یہاں تک پوزیسو ہو کہ اس کے باپ تک کی مداخلت تمہیں راس نہیں آتی، حالانکہ وہ تو رقیب بھی نہیں۔ جانتی ہوں جہانگیر، لیکن تم بھول کیوں جاتے ہو کہ میں ایک بزنس وومن سے پہلے ایک عورت ہوں جو کسی بھی دوسری لڑکی کی طرح خواب دیکھتی ہے کہ ایک بندہ جو اس کے ساتھ پوری زندگی گزارے اس سے پیار و محبت کی دو باتیں کر لے۔ ہمارا رشتہ صرف جسمانی ہے یا پھر That's all you need from me۔ وہ صورتحال کا تجزیہ خود کر چکی تھی اور تلخی سے ہنستے ہوئے اپنا نیپکن ٹیبل پر پھینک کر پیچھے ہو گئی۔ منہ میں کھانا خاک بنتا محسوس ہوا اور وہ آنکھیں بند کی اپنے سب سے بڑی غلطی کو دماغ کی سکرین پر 1000 دفعہ دہراتا گیا۔ 6-7 مہینے پہلے کی تو بات تھی جب اس سے اتنا گھناؤنا، نیچ اور گھٹیا گناہ سرزد ہوا تھا۔ اس لڑکی کے ساتھ جو اس نے کیا تھا
وہ تا حیات اس کو سر اوپر نہ کرنے پر مجبور کر سکتا تھا۔ وہ جہانگیر نہ ہوتا اگر وہ اس ایک غلطی کے اشارے پر اپنی پوری زندگی کو نچاتا۔ ایک معصوم سا چہرہ بن بلائے ہی نظروں کے سامنے آیا تھا۔ کس حق سے چھوا تھا اس کو ان ہاتھوں سے؟ تم نے ایک بات کو حد سے زیادہ سر پر سوار کر لیا ہے۔ میں نے تمہیں صاف لفظوں میں بتایا کہ ہم دوست رہ سکتے ہیں، اور اس بات کو ماضی میں کی گئی ایک سنگین غلطی سمجھ کر بھول جانے میں ہی بھلائی ہے۔ اس نے چیک نکال کر ٹیبل پر پھینکا تھا۔ جہانگیر پلیز، آئی ایم سوری، ڈونٹ گو۔ وہ رونے کے قریب تھی۔ I don't think we have anything left to discuss, ملائکہ. گڈ نائٹ۔ ان لفظوں کے ساتھ وہ باہر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ باہر برف زور شور سے گر رہی تھی اور ٹھنڈ کا جھونکا اس کے اندر سردی کو دیکھ کر مدھم ہی بڑھ گیا تھا۔ وہ کچھ بھی دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ فضا کا اس کی روح کو اس طرح جگڑنا اتنا ڈرا گیا تھا کہ وہ یہ ثابت کرنے آج ملائکہ کے ساتھ یہاں آیا تھا کہ جہانگیر شیرازی کو کوئی کسی قسم کی شکست نہیں دے سکتا، اور وہ خود کا مالک ہے، آزاد اور خود مختار۔ کیا مذاق تھا، کتنا برا مذاق تھا، کیونکہ روح میں بسی چیز کو کون تن سے جدا کر سکتا ہے؟ لیکن وہ تو وفاداری تک نہیں کر سکتا۔ فقط ایک ڈھونگ تھا اس کا بے داغ کردار۔ فون کی بل پر اپنے خیالوں کی وادی سے نکلا تھا وہ۔ ماما کی کال دے کر ماتھے پر فکر کی لکیریں ابھری تھی۔ آج ان کی فلائٹ تھی اور وہ دشمن جاں اس کے پاس آ رہی تھی۔ اس کا دل کچھ ہلکا ہوا تھا، لیکن دوسری طرف سے آتی آواز، جہانگیر بیٹے پلیز فضا کو سمجھاؤ، مجھے نہیں لگتا کہ اس کی طبیعت ٹھیک ہے۔ مومنہ نے بات پوری ہونے سے پہلے ہی فضا کے کان سے فون لگا کر خالہ اور ماں کو کمرے سے لے کر چلی گئی۔ جہانگیر کو لگا تھا کہ کسی نے خوشی کو اتنے نزدیک لا کر اس کی پہنچ میں بھیج کر واپس کھینچ لیا تھا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے تمہاری؟ ہاں، میں نے سوچا تھا میں یہ فیصلہ کر کے خوش رہ سکتی ہوں، میں سب کو خوش کر سکتی ہوں، لیکن نہیں، مجھ سے اور برداشت نہیں ہوتا جہانگیر، میں یہ نہیں کر سکتی، مجھے واپس اپنے گھر جانا ہے۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو کر بولنے لگی۔ جہانگیر نے آنکھیں زور سے بند کر لی۔ 1 2 3 گہری سانسیں اس نے خارج کی اور پھر کہا، تم گھر ہی تو آ رہی ہو؟ وہ اب گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا اور روچ ڈیل کی سنسان سڑکوں پر اب اس کی گاڑی آہستہ رفتار سے چل رہی تھی۔ نہیں جہانگیر، مجھے میرے گھر جانا ہے۔ ہاں تو تمہارا گھر تو وہی ہے نا فضا، جہاں میں ہوں۔ تمہارا ہر رستہ مجھ پر آ کر ختم ہوتا ہے، تمہاری ہر منزل کا نام میں ہوں۔ وہ اس کو جیسے ہپنوٹائز کر رہا تھا، اپنی باتوں کے روش میں ایسے ڈھال رہا تھا جسے وہ چاہتا تھا۔ نہیں، میرا گھر میرے بابا کے پاس ہے، وہی میرا اصلی گھر ہے، میں وہاں واپس جاؤں گی جہانگیر۔ وہ ضدی انداز میں بولی۔ اس کا ارادہ پختہ تھا، لیکن دل میں حقیقت کو مانتی تھی وہ۔ فضا، تم جہاں بھی چلی جاؤ تم واپس میرے پاس ہی آؤ گی، میں ہمیشہ تمہیں واپس لے کر آؤں گا۔ نہیں جہانگیر، میں نہیں آؤں گی، پلیز، مجھے جانا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے اب ہر چیز سے، مجھے میرے گھر کا تحفظ چاہیے، پلیز۔ وہ کیوں اس طرح پاگل ہو رہی تھی؟ وہ کیسے اپنوں سے اتنا دور جا سکتی تھی؟ یہ لوگ تھے تو خونی رشتے، لیکن جو رشتے وہ پیچھے چھوڑ کر جا رہی تھی ان سے مضبوط رشتہ کوئی نہ تھا۔ میں دوں گا تمہیں تحفظ فضا، میری بات سنو اور چپ رونا بند کرو۔ اس کی نرم آواز پر اس کے آنسو کی روانی میں کمی آئی تھی، اور اب اپنی شیریں آواز کے ساتھ وہ پھر سے اس کے گرد سحر پھونک رہا تھا۔ 8 گھنٹے فضا، صرف یہ 8 گھنٹے میری خاطر کسی طرح گزار لو، پھر میں تمہیں اپنے سے دور کبھی نہیں جانے دوں گا، یہ میرا تم سے وعدہ رہا۔ اور اس وعدے کو نبھاتے وہ مر بھی جائے تو رنج نہیں ہوگا، کیونکہ آج اگر اس نے اپنے خاندان کو ترجیح دے دی تو کبھی بھی مکمل طور پر جہانگیر کی نہیں ہو سکتی تھی، اور وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ جیسا بھی برا انسان تھا، مگر آج خود غرض ہو کر اس کو پانا چاہتا تھا۔ جہانگیر، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں ایک دفعہ آپ کے پاس آ گئی تو کبھی بھی اپنوں سے مل نہیں پاؤں گی۔ فضا کا لہجہ غم سے چور تھا۔ جہانگیر کو پچھتاوے نے بری طرح گھیرا اور ضمیر نے ملامت کی۔ فضا، ہم دونوں جلد واپس آ کر ماموں کو منا لیں گے نا، میں وعدہ کرتا ہوں تم سے، اور تم کسی اور بات کا یقین کرو یا نہ کرو، میں زبان دے کر منہ پھیرنے والوں میں سے نہیں۔
اس کی آواز پر فضا خاموش ہو گئی تھی۔ دوسری طرف اس کی سانسوں کی آواز کو اتنی توجہ سے سنتے جہانگیر کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے صبر کو تھامے اس کے فیصلے کا منتظر تھا، مگر پھر فون بند ہو گیا۔ دوبارہ کرنے پر بند ہی رہا۔ اس نے موبائل تو پٹک کر پھینک دیا، لیکن اس کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ یہاں بیٹھے کر بھی کیا سکتا تھا؟ اپنی اس لاچاری پر وہ غصے میں آ گیا تھا، اور ہمیشہ اپنے ہاتھوں میں کنٹرول رکھنے والا بندہ آج اتنا بے اختیار تھا۔ تب اس کی گاڑی کی سپیڈ بڑھی اور ساتھ ہی اس کی پریشانی بھی دگنی ہو گئی۔ سویرا نے کمرے میں جھانکا تو وہ بیڈ پر بیٹھی کسی گہری سوچ میں تھی۔ اس کی نظر پھپھر پر پڑی تو وہ آنسو پہنچ کر فوراً اٹھی۔ فضا بیٹے، کیا بات ہوئی تمہاری جہانگیر سے؟ جی ہوگی، پتہ نہیں پھپھو مجھے کیا ہو گیا تھا، I'm really sorry۔ سویرا کو اس پر بہت ترس آیا تھا۔ آگے آ کر انہوں نے اسے گلے لگایا اور کہا، جہانگیر سے ڈرنا بالکل ناجائز ہے بیٹا، ہم ہوں گے نا وہاں۔ اس نے کچھ بھی غلط کیا تو تم اکیلی نہیں ہوگی، تم، میں اور مومنہ، کوئی فرق نظر آتا ہے مجھ میں؟ ان کی اس بات پر وہ بہت زیادہ پشیمان ہوئی۔ اب چلو اٹھو، شاباش، تیار ہو جاؤ۔ ان کی بات پر سر ہلاتی وہ ان کے ساتھ باہر چلی آئی تھی۔ ایئرپورٹ کافی نزدیک تھا اور وہ 3 گھنٹے بعد وہ لوگ پرواز بھی پکڑ چکے تھے۔ وہ دل میں بہت سے خدشے اور خوف لے کر رخصت ہوئی تھی، ایک شخص کی خاطر۔ بس اللہ سے یہ دعا تھی کہ وہ دغا نہ کر جائے اس سے۔ ہیتھرو ایئرپورٹ پر موجود ٹرمینل 4 کے سامنے چکر کاٹتا وہ بندہ یہاں پچھلے 7 گھنٹوں سے تھا۔ اپنے سوٹ اور روبدار شخصیت سے تو وہ کہیں سے بھی پاگل معلوم نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے چہرے سے جھلکتی پریشانی اور آنکھوں میں سر طوفان۔ وہ کس کشمکش میں تھا، کیوں اتنا شکستہ حال تھا، اس کا اندازہ کسی کو نہیں تھا، نہ کبھی ہو سکتا تھا۔ اپنی شرٹ کے بازو اس نے اوپر کھینچے اور اگلے 2 بٹن کھول دیے۔ جیکٹ ساتھ والے بینچ پر رکھا۔ وہ جتنا بے نقص لگ رہا تھا، آج اس کی حالت اتنی ہی خستہ حال تھی۔ نہ ہموار داڑھی، سرخ آنکھیں اور ان کے نیچے نیل جو اس کے جگراتوں کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ وہ لمحہ شاید وہ کبھی بھول نہیں سکتا تھا جب ماما، مومنہ اور خالہ کو ان ارائیول ڈور سے باہر آتا دیکھا تو وہ جان گیا تھا کہ وہ نہیں آئی، وہ اسے ٹھکرا چکی تھی۔ غصے کے لیے ایک لہر اسے سن کر گئی تھی اور ہر طرح کی انتقامی کارروائی دماغ میں جنم لینے کو تیار ہو گئی، لیکن پھر نظر پیچھے آتے وجود پر پڑی، بکھری اور الجھی شفاف چہرہ اور جو روشنی وہ ہر وقت اپنے گرد رکھتی۔ اس بھیڑ میں بھی جہانگیر کی آنکھیں مانو اس پر ٹکی تو ہٹنا بھول گئی تھی۔ فضا کا سانس بند ہو رہا تھا۔ اتنے ڈھیر سارے لوگ، مختلف ممالک سے آئے ہر قسم کے لوگ، غیر مذہب کے اور ہر طرح کے۔ کیا یہ بات انوکھی نہیں تھی کہ دنیا میں اتنے لوگ تھے اور پھر خدا 2 لوگوں کو آپس میں ملاتا ہے، ان کی زندگیاں جوڑتا ہے اور ان کو دوسرے کا سب کچھ بنا دیتا ہے۔ اس کی متلاشی نگاہیں کسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ آئی تھنک باہر ڈرائیور بھیجا ہے، خود کوئی نہیں آیا۔ مومنہ اس کی تلاش روکنے کے لیے نرمی سے بول گئی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ جہانگیر کہاں ایئرپورٹ پر کسی کو ریسیو کرتا تھا۔ فضا کا دل ٹوٹا تھا یہ سن کر۔ وہ اس کے لیے امپورٹنٹ نہیں تھی نا، اس کی اوقات اس کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ مگر ابھی وہ لوگ باہر نکلے تھے کہ آگے سے آتے جہانگیر پر نظر پڑی۔ اتنے لوگوں میں بھی وہ سب سے منفرد لگ رہا تھا، لیکن وہ سب اس کی الجھی ہوئی حالت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ او مائی گاڈ، یہ جہانگیر کو کیا ہو گیا؟ مومنہ کے لبوں سے یہ ادا ہوا تھا۔ جب وہ پاس آیا اور سویرا کو ملا تو بازو تو ماں کے گرد تھے، لیکن اس کی نظریں صرف اس وجود پر تھی۔ ایسے ہی مومنہ اور صالحہ کو مل کر وہ اس کی طرف بڑھا، اس کے ہاتھوں سے وزنی سوٹ کیس پکڑا تو دونوں کی انگلیاں ٹچ ہوئی، جیسے ایک بجلی کا ایک جھٹکا سا آیا اور چلا جائے۔ اس کی آنکھیں اس کا مکمل جائزہ لے رہی تھی اور ان کی تشویش کے نیچے وہ بری طرح نروس تھی۔ وہ سب جہانگیر کے پیچھے چل رہے تھے۔ برف باری کی وجہ سے کافی دیر ہو گئی تھی اور اس سے پہلے کہ سڑکیں اور مشکل ہوتی گھر پہنچنے کے لیے سب لوگ جلدی میں تھے۔ سامان رکھوا کر سب گاڑی میں بیٹھ کے اور مومنہ نے فضا کو آگے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اب وہ اور کیا کرتی بھی کیا؟ جب ایک بندہ نئے ملک آتا ہے تو وہ کافی خوشی سے آس پاس کے مناظر کو انجوائے کرنا پسند کرتا ہے، لیکن فضا کو ایسا کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس کو اسلام آباد کی یاد ستا رہی تھی، اپنے گھر کی، ان پہاڑوں کی۔ اس کی آنکھیں بھر آئی اور بہت جبر سے اس نے اپنے آنسو کو بہنے سے بچایا تھا، مگر جہانگیر اس کے نینوں کی چمک سے بخوبی واقف تھا۔ جہانگیر، گاڑی کیوں روکی ہے؟ صالحہ نے سوال کیا تھا جب جہانگیر نے کسی اسٹیشن پر آ کر کار روک دی تھی۔
میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک رینٹل کار ارینج کر دی تھی. میرا کل روچ ڈیل ہونا بہت ضروری ہے. وہ یہ وضاحت دیتے ہوئے بھی اکتا رہا تھا، حالانکہ کیسے بے دھڑک بولا تھا وہ. کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم یہاں سے اتنا لمبا سفر کر کے روچ ڈیل جاؤ گے؟ فضا کو تو سوچا، 8 گھنٹے کا ٹریول پہلے کیا ہے اس نے، اور اب پھر 4 گھنٹے مانچسٹر تک. ٹیک سم کیئر جہانگیر، شی از obviously exhausted. سویرا تو ایک وعدہ بھی کر کے آئی تھی بھتیجے سے، اور ان کا بیٹا سب کی کرانے ہاتھ دھو کر پیچھے پڑا ہوا تھا. مومنہ، جہانگیر نے اشارتاً اس کو سمجھا دیا، اور وہ ماں کی طرف جھک کر ان کے کانوں میں کچھ بولنا شروع ہوگی. اس سب میں فضا بیچاری بری طرح ڈری ہوئی تھی. پھپھو کو نگاہوں میں التجا بھرے دیکھ رہی تھی. اس کے ہر برے خواب کا محور بنا بیٹھا تھا وہ. پھپھو، میں آپ لوگوں کے ساتھ چلوں گی، ہچکچاتے ہوئے بولی تھی. تو جہانگیر نے کہا، کس خوشی میں؟ ہاں، تم میرے ساتھ رہو گی. میری اپنی خوشی کے لیے مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا. اس کے اس واضح انکار پر جہانگیر کا خون جل کر رہ گیا، لیکن زبان تو وہ ویسے بھی بہت کم استعمال کرتا تھا. مومنہ کو ایک آخری خبردار نگاہ ڈال کر وہ کار ڈور لاک کر چکا تھا، لیکن پیچھے والے ابھی کھلے تھے. تم پریشان مت ہو، جیسے ہی مجھے اس کا ایڈریس پتہ چلتا ہے میں وقار کے ساتھ فوراً لینے آ جاؤں گی. جہانگیر پر ایک نگاہ غلط ڈال کر وہ باہر نکل آئی تھی. صالحہ نے فضا کو 2-3 تسلیاں دی اور وہ بھی نکل گئی. اللہ حافظ بچوں، بی جینٹل ود ہر جہانگیر، اینڈ نیکسٹ ٹائم جب ملے تو پھر میرے پھپھو بننے کی خبر سنانا پلیز. اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، مومنہ یہ بات کہہ کر باہر بھاگ گئی. فضا کا دل اور ڈوبا تھا. وہ اتنی دفعہ ہینڈل کو ٹرائی کر چکی تھی، لیکن باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا. ہر گلی کے آخر میں ایک دیوار تھی. ہر راستہ بند اور سفر کا آغاز ہو چکا تھا. فقط 1 گھنٹے کا قصہ تھا. وہ پھر سے اس کے پاس اکیلی تھی. وہ پھر سے زور زبردستی کر رہا تھا. بدلا کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں. وہ اسے مخاطب بھی نہیں کرنا چاہتی تھی. اس پر بھروسہ کر کے، مان رکھ کر، آنکھیں بند کر کے وہ پھر سے اسی شکنجے میں جکڑی جا چکی تھی. آپ نے مجھے پھپھو کے ساتھ کیوں نہیں جانے دیا؟ کیا یہ لازم ہے کہ ہر دفعہ ویسے ہی ہو جو آپ کی خواہش ہو؟ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس انسان نے اسے پریشان کر کے رکھ دیا تھا. پھر اس کی آواز جو اب نرم تھی سماج سے ٹکرائی. کیا تم یہ نہیں جاننا چاہو گی کہ اگر ہر دفعہ ویسا ہو جیسا کہ میں چاہتا ہوں تو حالات میں آج کتنا فرق ہوتا؟ اس نے سنجیدگی سے جواب دیا، اپنی بھاری مخصوص آواز میں. نظریں اس کی سامنے سڑک پر تھی. آس پاس کے گھنے جنگل اور ہر سو پھیلی سفید برف. ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ دونوں دنیا کے واحد فرد ہیں، اور اس کے علاوہ وہ کسی کے پاس پناہ نہیں مانگ سکتی تھی. اس کے دل میں لاتعداد سوالوں نے ہلچل مچائی تھی، اور سوچتی سمجھنے کی صلاحیت تو اس کی قربت میں ویسے ہی ختم ہو جاتی تھی. آج تک آپ جو بھی کرتے آئے ہیں اس پر تھوڑی سی بھی آپ کو شرمندگی نہیں؟ اسے ڈر لگ رہا تھا. سوال کا جواب وہ پہلے سے جانتی تھی، اور اس کی آنکھوں میں بچھے سوچوں کے جال. وہ اس حالت میں بھی اس کو ڈھیر کر سکتا تھا. کیا جہانگیر شیرازی کبھی بھی کسی اور کو وار کرنے کا موقع دیتا تھا؟ کیا ہر وقت وہ اپنے گرد ایسے پتھر کی دیواریں لگا رکھتا تھا جو پانی سے بھی موم نہ ہو؟ اس پرانے موضوع پر پھر سے ایک بحث کرنا چاہتی ہو تم؟ ایک بات کتنی مرتبہ دہراؤں میں؟ اس کا لہجہ ایک دم سے تلخ ہوا اور آواز اونچی ہوئی تھی. چہرے کی تبش سے صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ غصے میں ہے. فضا چونکی اور سہم کر سیٹ میں اپنے آپ میں سمٹی تھی. باقی کا سفر وہ دونوں چپ رہے. ان دونوں کے دلوں میں 100 خدشے اور بدگمانیاں بھری ہوئی تھی.